عراق کے ایرانی نژاد گورنر ہرمز کو خط لکھا گیا جناب خالد بن ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، جس میں اسے دعوت اسلام دی گئی، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر وہی طریقہ کہ جزیہ ادا کرے، اور اگر جزیہ بھی ادا نہیں کرتا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ہرمز نے وہ خط شہنشاہ ایران اردشیر کو بھیجا اور خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے نکل آیا۔ لشکر اسلام کے ساتھ ایرانیوں کی یہ جو جنگ ہے، اس میں ایرانی صرف اکیلے نہیں تھے بلکہ بہت سارے عیسائی قبائل بھی جو تھے وہ ایرانیوں کے ساتھ مل گئے تھے مسلمانوں کی دشمنی میں۔ تو جناب خالد بن ولید کی سربراہی میں لشکر نے انتہائی جرت، دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست فاش دی، اور ایرانیوں نے اپنی شکست کو تسلیم بھی کیا اور 1,90,000 درہم کے قریب ادا کر کے جزیہ کی رقم، تو پھر صلح کا معاہدہ تحریر کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ ایران کی اس مہم کے بعد پھر جناب خالد بن ولید کو شام کی طرف روانہ کیا۔ شام بظاہر تو فتح ہو چکا تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی فتوحات وہ اسی سلسلہ میں تھیں۔ بظاہر تو مکی تھے مگر پھر بھی سازشیں باقی تھیں۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین سپہ سالار کی حیثیت سے رومیوں کے خلاف مہم میں لشکر اسلام کو کئی حصوں میں تقسیم فرمایا اور ہر دستے کا ایک بہترین سپہ سالار تعینات کیا۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے ہمراہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر بصرہ پر چڑھائی کر دی اور ان سے جزیہ ادا کرنے کی شرط پر صلح کر لی۔ اس دوران لشکر اسلام کا ایک اور دستہ حضرت عمرو العاص کی قیادت میں فلسطین کی طرف روانہ ہوا اور وہاں رومیوں سے اجنادین کے مقام پر مقابلہ کیا۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے اور ایک گھمسان کی لڑائی کے بعد اللہ پاک نے وہاں پر بھی مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اسی طرح جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر جو ہے وہ دمشق کے لیے روانہ کیا، جو وہاں پر کافروں کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید حضرت عمرو العاص کے ساتھ فتح حاصل کرنے کے بعد وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس پہنچے لشکر لے کر مدد کے لیے اور دمشق کا محاصرہ کیا۔ اچھا، اس محاصرے کے دوران ہی جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا۔ مختصر سا دور ہے لیکن کارنامے ایسے ہیں کہ جن کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ منکرین زکوٰۃ سے زکوٰۃ کی وصولی، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا خاتمہ، ایران، عراق اور ملک شام جیسے بڑے بڑے ملکوں سے جزیہ وصول کیا اور وہاں موجود کئی قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور علیہ السلام کے ہمراہ تمام غزوات میں شامل رہے، اس لیے حضور علیہ السلام کی بہترین جنگی حکمت عملی کا آپ کو اندازہ بھی تھا اور آپ جانتے بھی تھے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا جنگ لڑنے کا طریقہ مبارک کیا تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سربراہی میں لشکر اسلام کو مختلف مہمات پر بھیجا تو وہی حکمت عملی اپنائی کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی حکمت عملی تھی، اور اسی وجہ سے اس مختصر سے 2.25 سالہ 2.5 سالہ دور حکومت میں، دور خلافت میں مسلمانوں کو بے شمار فتوحات حاصل ہوئیں کہ جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ ایک روشن مثال کی صورت میں قائم و دائم رہے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جنگی حکمت عملی کا ایک اور بڑا ثبوت آپ رضی اللہ عنہ کا لشکر اسلام کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا
اور آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر اسلام کا سربراہ اعلیٰ مقرر فرمایا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ براہ راست آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکامات کے ہی پابند تھے۔ یہ آپ کی جنگی حکمت عملی کا ایک اور بہترین ثبوت یہ ہے کہ دوران جنگ فوج کو مسلسل کمک پہنچانے کا نظام، تاکہ لشکر اسلام کسی بھی موقع پر اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے پسپا نہ ہونے پائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو ہدایات جاری دی تھیں کہ فتح کے بعد وہ لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں اور انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا قتل نہ کریں، پھلدار درختوں کو تباہ نہ کریں، عبادت خانوں کو ختم نہ کیا جائے، عبادت گاہوں میں بیٹھنے والوں کو تنگ نہ کیا جائے، مذہبی رہنماؤں سے حسن اخلاق سے پیش آیا جائے، یعنی وہی طریقہ کار جو آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ کار تھا، یعنی اسی طرح سنت مبارکہ پر عمل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اسی بردباری کی وجہ سے بے شمار قبائل جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حربی اعتبار کے ساتھ اگر ہم ایک اور تھوڑا سا ایک اور زاویے سے اس کو دیکھیں تو ایک اہم حکمت عملی جس پر جناب خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مربوط انداز میں عمل کیا اور اسلامی فوج کے تمام لشکروں کا ایک دوسرے سے وہ رابطہ جو ہے وہ منقطع نہیں ہونے دیا، اور ہر لشکر براہ راست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکامات کا تابع تھا۔ ہر لشکر کے سپہ سالار کو اس کی اجازت تھی کہ وہ کسی بھی مہم میں مشکل کے وقت دوسرے لشکر کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتا تھا، اور دوسرے لشکر پر بھی یہ واجب تھا کہ وہ اس ضرورت مند اسلامی لشکر کی مدد کے لیے فوری طور پر پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں طلیحہ اسدی جو کہ قبیلہ بنی اسد کی ایک شاخ تھی، اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کی حوصلہ افزائی کی، اور پھر رات کے آخری پہر میں اپنے لشکر کے ہمراہ طلیحہ اسدی کے لشکر پر شب خون مارا، گھمسان کا رن پڑا، اور چونکہ نیند اور غنودگی کے زیر اثر تھا وہ ان کا سربراہ بھی اور وہ لشکر بھی، بے حد جانی اور مالی نقصان کے بعد مدینہ منورہ کا محاصرہ چھوڑ کر وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا، اور اس شب خون میں مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ہاتھ میں آیا۔ آپ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بے شمار جنگی مارکوں میں آپ نے خود بھی حصہ لیا، اور کئی دفاعی اور حفاظتی سرگرمیوں میں بھی بھرپور طریقے سے شامل رہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کے ذاتی حفاظتی دستے کی قیادت کا بھی شرف حاصل رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ذمیوں اور محکوم اقوام کے ساتھ، یہ جو ذمی اور جتنی بھی محکوم اقوام تھی جو قبائل جزیہ دے کر اسلام کی سلطنت کے ساتھ شامل ہوئے تھے، بالخصوص انسانی اور مذہبی رواداری کے عملی ثبوت آپ نے ان کے ساتھ روا کیے، اور غیر مسلم اقوام کو معاشرے میں رواداری کے ساتھ ایک منفرد مقام دیا جو کہ پہلے نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب مسلمی فرقہ پر قابو پا لیا تو اس کے بعد ان کا ایک وفد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کے لیے مدینہ منورہ آیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی بات کو اطمینان سے سنا۔ ذمیوں اور محکوم اقوام سے متعلق حضور علیہ السلام کی فرمودات جو موجود تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بعین ہی ان پر عمل کرتے ہوئے ان کے حقوق بحال کیے۔ ہیرا کے عیسائیوں سے معاہدہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ ان لوگوں کی خانقاہیں اور گرجے محفوظ رہیں گے، اور ان کے ایسے قلعوں کو بھی نہیں گرایا جائے گا جنہیں یہ بوقت ضرورت دشمن کے مقابلے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان کے مذہبی تہواروں پر جب وہ صلیب کا جلوس نکالنا چاہیں تو انہیں اس عمل سے نہیں روکا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے رواداری کے اس سلوک کی وجہ سے، اس حسن سلوک کی بدولت
اسی طرح یہ جو محکوم قبائل تھے ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ ہمیشہ اپنے سپہ سالاروں کو ان ذمیوں اور محکوم قبائل کے عوام کے حقوق کے لیے تنبیہ کرتے تھے، حکماً ارشاد فرماتے رہتے تھے کہ ان کے حقوق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ، آپ کی سنت مبارکہ کے خلاف ہو۔ اور ایسا بھی وقت آیا کہ کوئی قبیلہ یا کوئی قوم جو جزیہ ادا نہ کر سکتی تھی اور محکوم بھی تھی تو ان کا جزیہ بھی معافات نے فرما دیا، اور اگر ان میں کوئی محتاج تھا تو اس کی کفالت جو ہے وہ بیت المال کے ذمہ لگا دی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں اجاگر کیا اور ایک نیا چہرہ اسلام کا جو ذہن میں تھا جب آقا علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما کے گئے تو بہت سارے لوگ تھے جو ٹوٹ گئے تھے، شاید پتہ نہیں اب کیا ہو، تو میرے آقا علیہ السلام کے غلام بے دام صادق عاشق صادق نے یہ ثابت کر دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ جب وفاداری ہو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت ہو، ان کی سنت کا اتباع ہو، ان کی شریعت کی چادر انسان کے سر کے اوپر ہو، تو پھر کوئی امر مانے نہیں کہ پوری دنیا کو انسان مغلوب کر لے۔ اور بے شک یہی حق ہے، ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور حق کبھی بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وہ شخص کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل اور رحمت اس بندے کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے دن رات آقا علیہ السلام کی خدمت کی تھی، اپنے گھر بار آپ پر نچھاور کیے تھے، اپنی اولادوں تک کو قربان، اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا، اپنی ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ نے اسی سنت مبارکہ کو اجاگر کیا اور غیر مسلموں پر واضح کر دیا کہ دین اسلام کی بنیاد رواداری اور بھائی چارہ اور صریحاً دین متین ہر قسم کے ظلم و ستم کے خلاف ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آقا علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ سے کہا کہ وہ حسب توفیق جنگ میں شمولیت کے لیے اپنا مال و متاع پیش کریں، تو جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 300 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 200 اوقیہ چاندی حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 درہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے گھر کا تمام مال سامان جو تھا وہ اٹھا کے پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کر اپنے عاشق صادق سے پوچھا، اپنے غلام بے دام سے پوچھا، اپنے یار غار سے پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ جیسے کہ اقبال نے لکھا کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کو خدا اور خدا کا رسول بس۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ایک تو دین متین میں آنے سے پہلے بھی آپ کا شمار مکہ کے فصحاء اور ادباء میں ہوتا تھا، اور بلاغت کے اعتبار سے بھی آپ کا قبیلہ جو ہے وہ بھی سب سے بلیغ سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر عربوں کی تاریخ کا
مطالعہ کر لیں آپ، عجم کے رہنے والے جتنے بھی عرب ہیں وہ انتہائی فصیح و بلیغ ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بے شک کائنات میں آپ سے بڑا کوئی بھی مقرر احسن الکلام کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو آقا علیہ السلام کے زیر اثر رہتے ہوئے، آپ کی غلامی میں رہتے ہوئے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلا کے مقرر بن گئے تھے، اور انتہائی فصاحت و بلاغت پر مبنی گفتگو آپ بیان کی۔ ابن کثیر نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فصاحت و بلاغت میں دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت حاصل تھی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام بھی آپ رضی اللہ عنہ کی دینی بصیرت کی وجہ سے مختلف امور میں آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حیثیت سے مشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ علوم و فنون میں بھی خاصی مہارت، اور اس کے علاوہ تعبیر اور رویا، خوابوں کی تعبیر میں بھی آپ کو خاصی مہارت حاصل تھی۔ ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں لکھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے بعد خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سب سے زیادہ معتبر تھے۔